الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم سامعین باتمکین اور امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے دو راستہ ہموار کیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ایک وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ کو پا لیتا ہے، ایک وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک وہ راستہ ہے جو سیدھے جنت تک لے کر جاتا ہے، ایک وہ راستہ ہے جس پر چلنے سے انسان جہنم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، ایک وہ راستہ ہے جس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، ایک وہ راستہ ہے جس پر چلنے کی وجہ سے انسان اللہ سے رشتہ توڑ لیتا ہے. لیکن ایک سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کون سا سچا راستہ ہے، کون جھوٹا راستہ ہے، کون گمراہی والا راستہ ہے، کون ہدایت والا راستہ ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے، اس سوال کے جواب کی شکل میں اللہ رب العزت حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع کیا. سب سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اس کے بعد نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، ادریس اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت بھیجتے رہے، اللہ رب العزت مبعوث کرتے رہے، اور سب سے آخر میں، سب سے لاسٹ میں اللہ رب العزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا بھیجنے کا مقصد ایک ہی تھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، تاکہ دنیا کے انسانوں کو پتہ چلے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے، کس راستے پر انسان کو چلنا ہے اور کس راستے سے انسان کو احتراز کرنا ہے، کس راستے پر انسان کو چلنا ہے اور کس راستے سے انسان کو بچنا ہے. سب سے آخر میں جو نبی آئے، جن کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے، جن کا نام یاسین ہے، جن کا نام طٰہٰ ہے، جن کا نام داعی الی اللہ ہے، جن کا نام یاسین ہے، جن کا نام سراج منیرہ ہے، جن کا نام رحمت للعالمین ہے. یہ واحد نبی ہے جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا. یہ واحد نبی ہیں جن کے سر پر ختم نبوت کا صحرا باندھا گیا. یہ واحد نبی ہیں جن کا گزر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جانے والا ہے. یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنے پیروں سے عرش کو روندنے والے ہیں. یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کا دیدار کیے ہوئے ہیں. یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے ملاقات کیے ہوئے ہیں. یہ وہ نبی ہیں جو سب سے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں. میرے بھائیوں، آؤ میں تمہیں قرآن کریم کی روشنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نعتیں سناؤں. آپ علیہ السلام مصطفیٰ ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم. وہ مجتبی ہے. قرآن کہتا ہے ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. وہ طٰہٰ ہے. قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی.
وہ یاسین ہے، قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ وہ محمد ہے، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ احمد ہے، قرآن کہتا ہے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ وہ یتیم ہے، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی۔ وداعی الی اللہ ہے، قرآن کہتا ہے وداعیا الی اللہ۔ وہ ڈرانے والا ہے، قرآن کہتا ہے انما انت منذر۔ وہ انسان ہے، وہ بشر ہے، قرآن کہتا ہے انما انا بشر۔ جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی، قرآن نے کہا یاسین۔ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی، قرآن نے کہا والضحیٰ۔ جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی، قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ جب میرے نبی کی ہاتھ کی باری آئی، قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جب میرے نبی کی آنکھ کی باری آئی، قرآن نے کہا ما زاغ البصر۔ یہ وہ تعریف ہے، یہ وہ نعت ہے، یہ وہ سیرت ہے جو قرآن کریم اپنے نرالے انداز میں، اپنی فصاحت و بلاغت میں بیان کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو انسان اللہ کے رسول کی تعریف کرے، ایک وہ ہے کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی محقق اللہ کے رسول کی سیرت بیان کرے، ایک وہ ہے جو قرآن کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں آپ کا تذکرہ نہ ہو۔ اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا تذکرہ نہ ہو۔ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہ ہو۔ اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ وہ نبی ہے۔ قرآن کریم کا انداز دیکھیے، جب قرآن کریم دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مخاطب ہوتا ہے تو ان کے نام لے کر پکارتا ہے یا آدم، یا نوح انه ليس من اهلك، یا داؤد، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، وما تلك بيمينك یا موسیٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة۔ لیکن قربان جائیے قرآن کریم کے انداز پر اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پر۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتا ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہے تو ادب سے نام نہیں لیتا ہے، بلکہ کہیں کبھی لاڈ سے یا ایھا النبی کہتا ہے، کبھی پیار سے یا ایھا المدثر کہتا ہے، کبھی اپنے محبوبانہ انداز میں یا ایھا المزمل کہتا ہے۔ یہ وہ تعریف ہے جو قرآن کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، آؤ میں تمہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت حروف تہجی کی روشنی میں سناتا ہوں۔ الف نے کہا میرے نبی امام کائنات ہے، با نے کہا میرے نبی باعث کائنات ہے، تا نے کہا میرے نبی تنویر کائنات ہے، سا نے کہا میرے نبی ثاقب کائنات ہے، جیم نے کہا میرے نبی جمال کائنات ہے، ہا نے کہا میرے نبی حسن کائنات ہے، خا نے کہا میرے نبی خورشید کائنات ہے، دال نے کہا میرے نبی داعی کائنات ہے، زال نے کہا میرے نبی ذوق کائنات ہے، را نے کہا میرے نبی رہبر کائنات ہے، زا نے کہا میرے نبی زبدہ کائنات ہے، سین نے کہا میرے نبی سرور کائنات ہے، شین نے کہا میرے نبی شفقت کائنات ہے، صاد نے کہا میرے نبی صدر کائنات ہے، زاد نے کہا میرے نبی ضیاء کائنات ہے، تا نے کہا میرے نبی طاہر کائنات ہے، زاد نے کہا میرے نبی ظافر کائنات ہے، عین نے کہا میرے نبی عابد کائنات ہے، غین نے کہا میرے نبی غیور کائنات ہے، فا نے کہا میرے نبی فاتح کائنات ہے، قاف نے کہا میرے نبی قائد کائنات ہے، کاف نے کہا میرے نبی کعبہ کائنات ہے، لام نے کہا میرے نبی لالی کائنات ہے، میم نے کہا میرے نبی محبوب کائنات ہے، نون نے کہا میرے نبی نور کائنات ہے، واو نے کہا میرے نبی وجاہت کائنات ہے، ہا نے کہا میرے نبی
ہادی کائنات ہے، اور یا نے کہا میرے نبی یاقوت کائنات ہے۔ یہ نبی کی تعریف ہے، لیکن افسوس ہے جس کی تعریف قرآن کرے، جس کی تعریف حدیث کرے، جس کی تعریف اللہ خود عرش پر بیٹھ کر کرے، لیکن آج ہم اس کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، آج ہم اس کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل